بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فضیلہ ہے۔ میرے 3 بچے ہیں، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ میرا شوہر کسان ہے اور ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ میرا شوہر سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہے جبکہ میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی ہوں۔ میری 2 بیٹیاں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی جبکہ بیٹا 19 سال کا تھا جو باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ دوپہر کو میں اپنے شوہر اور بیٹے کو کھانا دینے کھیتوں میں جاتی تو واپسی پر مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے میرے ساتھ کوئی ہے، لیکن جو ہی میں پلٹ کر دیکھتی تو میرے ساتھ آگے پیچھے یا دائیں بائیں کوئی بھی نہ ہوتا۔ میں اس چیز کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیتی، لیکن اگلے روز پھر وہی بات ہو رہی ہوتی۔ آہستہ آہستہ میں اس چیز کی عادی ہوتی گئی اور پہلے پہل جو خوف محسوس ہوتا تھا وہ جاتا رہا۔ گاؤں میں ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی جب ایک عجیب سی بات ہوئی۔ میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور پورے گاؤں میں مجھ جیسی درجن نہیں تھی جو انتہائی نفیس اور عمدہ کپڑے سلائی کرتی ہو۔ گاؤں میں سبھی عورتیں مجھ سے کپڑے سلواتی تھیں، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ اچانک ہی میرے کپڑے غائب ہونا شروع ہو گئے۔ شروع میں مجھے لگا کہ میں کہیں رکھ کر بھول جاتی ہوں، لیکن جب وہ ڈھونڈنے پر بھی نہ ملتے تو میری پریشانی 2 چند ہو جاتی۔ میں نے بے حد پریشان ہونا شروع ہو گئی تھی کہ میں لوگوں کو ان کے کپڑے سلائی کر کے واپس نہیں کرتی تھی تو وہ پورے سوٹ کے پیسے مانگتے تھے جو میں غربت کی وجہ سے دے نہیں سکتی تھی۔ کرتے کرتے لوگوں نے مجھ سے کپڑے سلوانے ہی بند کر دیے اور پھر گم ہوئے کپڑوں کے پیسے نہ دینے پر مجھ پر کافی قرضہ بھی چڑھ گیا تھا۔ میں اور میرا شوہر بہت پریشان رہنے لگے تھے کہ اب کیا کریں۔ 1-2 کپڑوں کی بات ہوتی تو بھی تھا، مگر پورے 10 جوڑے غائب تھے جن کے پیسے ہمیں بھرنے تھے۔ ہمیں لگتا تھا کہ کوئی چور کپڑے چرا کر لے جاتا ہے، اسی لیے ہم نے نگرانی کرنی شروع کر دی، لیکن پھر بھی وہ چور پکڑا نہ گیا۔ 15 دن کے وقفے سے میں نے پھر سے لوگوں سے مانگ کر کپڑے سلائی کرنے شروع کیے۔ لوگ کہتے تھے کہ تم سلے ہوئے کپڑے واپس ہی نہیں کرتی، اسی لیے ہم تم سے کپڑے نہیں سلوائیں گے، لیکن پھر میری التجا پر مجھے کپڑے سلائی کرنے کو دیے۔ میرا خیال تھا کہ اس بار میں کپڑے سلائی کرتے ہی ان کو دے آؤں گی تو چوری ہونے کا ڈر ہی نہیں رہے گا، لیکن جو ہی میں نے کپڑے سلائی کر کے شاپر میں ڈالے وہ شاپر میرے ہاتھوں سے خود بخود غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں بے حد گھبرا گئی۔ مجھے اتنا تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان کسی کے ہاتھوں سے کچھ بھی غائب نہیں کر سکتا۔ میں یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ کوئی بھی میری بات پر یقین نہ کرتا، بلکہ الٹا میرا ہی مذاق اڑایا جاتا۔ تبھی میں نے مزید کسی کے کپڑے لینے کی کوشش نہ کی اور اگلے دن شوہر اور بیٹے کے کھیتوں میں جانے کے بعد میں قریبی گاؤں چلی آئی جہاں ایک بہت پہنچا ہوا بابا رہتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر کسی کی مشکل کا حل نکال سکتا ہے اور جادو کے بارے میں بھی ہر بات جانتا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں گاؤں کی کسی جاننے والی نے بتایا تھا، تبھی میں یہاں چلی آئی تھی تاکہ اپنی مشکل کا حل معلوم کروا سکوں، کیونکہ اگر میں اس مشکل میں پھنسی رہتی تو میرا بال قرضے میں ڈوب جاتا اور کمائی کا ذریعہ بھی بند ہو جاتا۔ میں متعلقہ مکان کے سامنے کھڑے ہو کر دروازہ بجایا جو 5 منٹ کے بعد کھل گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھتی اندر داخل ہوئی۔ دروازہ کھولنے والا ایک 9 سالہ لڑکا تھا جو شاید اس عامل بابا کا پوتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ بابا کدھر ہے تو اس نے کہا کہ دادا اندر ہے۔ وہ مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے ایک کمرے کی جانب بڑھا تو میں بھی سر ہلاتی اس کی تقلید کرنے لگی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ہم اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پورا کمرہ کسی بھی قسم کے سامان سے عاری تھا۔ کمرے سے ہوتی ہوئی میری نگاہ کمرے کے وسط میں جا ٹھہری جہاں ایک بابا فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے آگ کا بھڑکتا ہوا الاؤ تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے آگ میں کچھ ڈالتا مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھتا جا رہا تھا۔ شاید وہ کسی عمل میں مصروف تھا۔ اس بابا نے ہرے رنگ کا لمبا سا چوغا پہن رکھا تھا، سر پر ہرے رنگ کا کپڑا باندھ رکھا تھا جس کے نیچے سے اس کے لمبے لمبے بال اس کے کاندھوں سے نیچے جاتے نظر آ رہے تھے۔ گلے میں 2 بڑی بڑی مالائیں تھیں۔ اس لڑکے نے مجھے ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور دیوار پر لگی گھنٹی بجائی۔ اس گھنٹی کے بجتے ہی اس بابا کا منہ اور ہاتھ دونوں ہی رک گئے اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس بابا نے گردن موڑ کر پہلے اس لڑکے کو اور پھر مجھے دیکھا۔ اس بابا کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر دل ہی دل میں گھبرائی، مگر اب تو میں یہاں تک آ ہی چکی تھی تو ڈر کے کیا ملنا تھا۔ تبھی خود کو حوصلہ دیتے ہوئے سنبھالا۔ میں بابا کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ میں ایک مشکل میں گرفتار ہو گئی ہوں اور اس کا حل آپ کے پاس ڈھونڈنے آئی ہوں۔ اس بابا نے کہا کیا مشکل آن پڑی ہے تمہیں؟ کھل کر بتاؤ۔
बाबा के सवाल पर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने कपड़े गायब होने की सारी रुदात सुनाई, जिसे सुनकर वो कुछ सोच में पड़ गया और फिर बोला कि तुम गांव में सबसे बेहतरीन कपड़े सीती हो, तो यही चीज तुम्हारे लिए मुश्किल बन गई है। उस बाबा की बात सुनकर मैं हैरान हुई और पूछा कि वो कैसे। मेरी बात सुनकर बाबा ने कहा कि तुम्हारे सिए कपड़े हर कोई पसंद करता है और दूर दूर तक तुम्हारे हुनर का चर्चा है। यही वजह है कि कुछ जिनजादियां तुम्हारे काम की तरफ मुतवज्जे हो गई हैं और वही वो सारे कपड़े चुरा कर ले जाती हैं जो तुम लोगों के सिलाई करती हो। उस बाबा की बात सुनकर मैं अपनी जगह हैरान रह गई कि ये कैसे मुमकिन है। यही सवाल मैंने बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जनजातियों को कपड़ों की जरूरत होती है, इसीलिए वो तुम्हारे सिले हुए कपड़े चुरा कर ले जाती हैं और वापस भी नहीं करती। मैंने कहा बाबा, इनकी वजह से मैं कर्जे में डूब गई हूँ। वो जो कपड़े चुरा कर ले जाती हैं उनके बदले मुझे अपने ग्राहकों को पैसे देने पड़ते हैं और मैं गरीब औरत हूँ, इतने पैसे कहाँ से दिया करूँ। अब तो लोगों ने मुझसे कपड़े सिलवाने भी छोड़ दिए हैं। मेरी परेशानी देखकर बाबा ने कहा कि इसका हल भी है मेरे पास, और वो ये कि तुम उन जिनजादियों के कपड़े सिलाई कर दिया करो, बदले में वो तुम्हें पैसे दे दिया करेंगी। बाबा की बात सुनकर मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करने को तैयार हूँ, लेकिन अब उन जिनजादियों से कैसे कहा जाए कि वो कपड़े सिलवाने के बदले मुझे रकम दिया करें। बाबा ने कहा वो अभी ही इस मसले को हल कर लेते हैं। ये कहकर वो बाबा मुंह में कुछ पढ़ने लगा। इसके साथ साथ वो आग में कोई चीज फेंकने लगा, जिससे कमरे में कड़वा सा धुआं पैदा होने लगा। तकरीबन आधे घंटे तक वो मुसलसल कुछ पढ़ता रहा और आधे घंटे बाद कमरे में आग सी लपकी और एक तरफ एक अजीब सी औरत नमूदार हुई। उसके जिस्म पर वही लिबास था जिसे मैंने गांव की औरत के लिए सिया था। उसके बाल घुंघराले और लंबे से थे, जबकि चेहरा काफी डरावना था। मैंने बाबा से कहा कि ये सूट जो इसने पहना है वो मैंने ही सिलाई किया है। मेरी बात सुनकर बाबा ने कहा, ये वही जिनजादी है जो तुम्हारे कपड़े चुरा कर ले जाती है, और इसके साथ और भी बहुत सी जिनजादियां हैं। इतना कहकर वो उस जिनजादी की तरफ मुतवज्जे हुआ जो हम दोनों को घूर रही थी। बाबा ने उससे कहा कि तुम इसके सिले हुए कपड़े चुरा कर ले जाती हो, जिसकी वजह से ये लोगों को उनके कपड़े नहीं दे पाती, और फिर उन कपड़ों के बदले में उसे इनको पैसे देने पड़ते हैं, जिससे इसे दोहरा नुकसान होता है। बाबा की बात सुनकर उसने मुझे देखा और कहा कि इसके सिले हुए कपड़े हम सबको बहुत पसंद हैं, इसीलिए हम ले जाते हैं और सब इसी के सिले हुए कपड़े पहनना चाहते हैं। जिनजादी बोलकर चुप हुई तो बाबा ने कहा कि लेकिन इससे इसका जो नुकसान होता है उसका क्या। जिनजादी ने कहा, हमें पता था कि इसका कोई नुकसान भी होता है, लेकिन हमें इसी के सिले हुए कपड़े चाहिए। बाबा ने कहा कि इसका हल यही है कि तुम इसे कपड़े दिया करो, ये तुम्हें सिलाई कर दिया करेगी और फिर तुम उस सिलाई की इसे उजरत भी दिया करोगी। उस जिनजादी ने हाँ में सर हिलाकर हामी भरी और कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं इसे कपड़े दे जाया करूंगी और सिलाई के बदले पैसे भी दिया करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई और कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। बाबा ने मेरा मसला हल कर दिया था, तभी मैं खुश थी। वो जिनजादी गायब हो गई तो मैंने बाबा का शुक्रिया अदा किया और नजराने के तौर पर कुछ पैसे उसे दिए और अपने घर की तरफ रवाना हुई। मैं जानती थी कि अब गांव में से कोई भी मुझसे कपड़े नहीं सिलवाएगा, क्योंकि उनका एतबार मुझसे उठ चुका था कि मैं कपड़े लेकर कपड़े सिलाई करके वापस नहीं करती, ना ही पैसे देती हूँ। अब मैं खुश थी कि अगर गांव की तरफ से मेरी कमाई छूटी है तो दूसरी तरफ लग भी गई है। मैंने घर में किसी को भी इस वाक़े के बारे में नहीं बताया था और ना ही बताने का इरादा था कि कहीं बच्चे इस बारे में जानकर डर ही ना जाएं या गांव में किसी को बता न दें। घर में मैं अकेली ही होती थी तो मुझे किसी को पता लगने का डर भी नहीं था। अब तो गांव वाले भी हमारे घर आते जाते नहीं थे, वरना पहले गांव की औरतें कभी कपड़ी सिलाई के लिए देने या फिर लेने आती रहती थी, तो घर में हर वक्त छोटा मोटा सा रश सा लगा रहता था। मैं अब उस जिनजादी का इंतजार करने लगी कि कब वो आए, कब मैं कपड़े सिलाई करूं और कब वो मुझे पैसे दे, क्योंकि उन्हीं पैसों से अब मुझे खुद पर चढ़ा कर्जा भी चुकाना था। लेकिन दोपहर से शाम, शाम से रात और रात से फिर सुबह हो गई, लेकिन वो जिनजादी कपड़े लेकर ना आई। अब तो मैं मायूस होने लगी थी कि कहीं उसने उस आमिल के सामने झूठ तो नहीं बोला था, लेकिन फिर ये सवाल भी मन में आता था कि वो झूठ क्यों बोलेगी। अगली सुबह मैंने मामूल के मुताबिक नाश्ता बनाया। मेरी बेटियां अपने स्कूल जा चुकी थीं, जबकि बेटा और शौहर खेतों में काम पर चले गए थे। मैं सारे काम निपटाने के बाद अब कमरे में बैठी सोचों में डूबी हुई थी, जब अचानक मेरे कांधे पर किसी ने हाथ रखा। बेसाख्ता मेरे हलक से चीख निकली और मैं चीखते हुए कमरे से बाहर भागी। उसी वक्त मेरे दिलो दिमाग से वो जिनजादी और उससे हुई बातचीत निकल चुकी थी, वरना मैं यूं ही डरती और चीखती नहीं।
कमरे से बाहर आकर मैं सहन में खड़ी अपने दिल पर हाथ रखे दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। मैंने दीवार को थाम रखा था। अभी मैं संभली भी ना थी कि अचानक फिर से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। इससे पहले कि मैं चीखती, किसी ने मेरे मुंह पर भी हाथ रखकर मेरी चीखों का गला घोंट दिया। मुझे मेरा मुंह जलता हुआ महसूस हुआ और कुछ अजीब सी बदबू भी महसूस हुई। मैंने आंखें फाड़कर सामने देखा तो सामने वही कल वाली जिनजादी खड़ी थी और मुझे गुस्से से देख रही थी। उसे देखकर मुझे कल की मुलाकात और सारी बात याद आ गई। मैंने तेजी से उसका हाथ झटक कर अपने मुंह से हटाया, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि आग की तपिश से मेरा मुंह पिघल जाएगा। मैंने कहा, क्या कर रही हो? मुझे मारना चाहती हो? तो मेरी बात सुनकर वो गुस्से से भड़की और कहा कि तुम इतनी जोर से चीखी क्यों? तुम्हारी वजह से सबको मेरी मौजूदगी का पता चल सकता था, जो मैं नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर मैं कुछ शर्मिंदा हुई और कहा, मुझे इल्म नहीं था कि ये तुम हो। उसने कहा, कल ही तो हमारी बात तय हुई थी, फिर कैसे भूल गई? मैंने कहा, मेरे जहन से निकल चुका था, इसीलिए मैं अचानक से डर गई। मेरी बात सुनकर वो जिनसादी बोली कि ठीक है, मगर आइंदा ऐसा मत करना। और ये लो कपड़े, ये सारे सिलाई करने हैं। जैसे ही कपड़े सिलाई कर लूँगी मैं कपड़े लेने आ जाऊंगी, और जब कपड़े लूँगी तब तुम्हें सारे पैसे दूंगी। उसकी बात सुनकर मैंने खुशी से सर हिला दिया और उससे वो शॉपर थाम लिया। मेरे शॉपर थामते ही वो जिनजादी गायब हो गई थी। मैं अंदर आकर कपड़े शॉपर से निकाल कर देखने लगी, जो बेहद कीमती और खूबसूरत थे। वो जिनजादी दुपट्टे भी साथ लेकर आई थी। वो तकरीबन 10 जोड़े थे और साथ में उनके नाप भी थे, जिनके मुताबिक कपड़े सिलाई करने थे। मैं जल्दी से कपड़े लेकर कमरे में आई और फिर कटिंग करके कपड़े सिलाई करने बैठ गई, ताकि जल्दी जल्दी कपड़े सिलाई करके दूं और जल्दी से पैसे लूं। दोपहर को खाना बनाकर मैं खेतों में ले गई और वापस आकर फिर से कपड़े सिलाई करने बैठ गई। शाम तक मैंने 3 जोड़े सिलाई कर लिए थे। बाकी का काम कल के लिए छोड़कर मैं रात का खाना बनाने लगी। रात को जब मैं कपड़े शॉपर में डालने लगी तो मेरे शौहर ने कहा कि ये किसके कपड़े हैं? गांव में से तो कोई भी तुम्हें कपड़े सिलाई करने को देने को तैयार ही नहीं। तो फिर मैंने घबराकर तेजी से बहाना बना दिया कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, ये कपड़े गांव की ही एक औरत के हैं और उसने ही सिलाई करने के लिए दिए हैं, और अब वो मुझे कपड़े मुझसे सिलवाया करेगी। मैंने कहा तो वो सर हिलाकर कहने लगे कि ध्यान रखना, कहीं ये भी चोरी ना हो जाए। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरी बेटी ने कहा कि अम्मा, वैसे ये कपड़े बहुत खूबसूरत और महंगे हैं। मैंने कहा, हाँ, वो औरत बहुत अमीर है तभी। मेरी बात सुनकर सबने सर हिला दिया और खाना खाने लगे। खाना खाकर सब सोने के लिए लेट गए, जबकि मैं उस जिनजाती और उसके कपड़ों के बारे में सोचती सोचती सो गई। अगले दिन मैं उठी और मामूल के काम निपटाने और शौहर और बच्चों के जाने के बाद कपड़े सिलाई करने बैठ गई। इस बार मैंने कपड़े बहुत नफासत और सफाई से सिलाई किए थे, ताकि उस जिनजादी को मेरा काम पसंद आए और वो मजीद कपड़े सिलाई के लिए लाती रहे। तकरीबन 3 दिन में मैंने उस जिनजादी के 10 जोड़े सिलाई कर दिए और चौथे दिन वो कपड़े लेने आ गई। इस दफा मैं डरी नहीं थी, ना ही घबराई थी, बल्कि नॉर्मल अंदाज में उससे पैसे लेते कपड़े उसे दे दिए थे, जो मेरी सोच से भी ज्यादा थे। गांव में एक जोड़े को सिलाई करने का मैं 300 लेती थी, लेकिन उस जिनजादी ने मुझे एक सूट के 600 रुपए दिए थे, जिस पर मैं खुश हो गई थी। वो जिनजादी अब मुझसे ही कपड़े सिलवाने लगी थी और मैं उसके सारे कपड़े सी भी देती थी। मैंने किसी को भी खबर नहीं होने दी थी कि मैं एक जिनजादी के कपड़े सिलाई करती हूँ। मैं उस जिनजादी को कपड़े सिलाई करके देती और वो मुझे ढेर सारे पैसे देती, जिससे ना सिर्फ मेरा कर्जा उतर गया बल्कि घर के हालात भी बहाल होने लगे। मेरा शौहर और बच्चे हैरान थे कि कपड़े सिलवाने वाली शायद कुछ ज्यादा ही अमीर है, जो एक सूट के डबल पैसे देती है। मगर मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर पर्दा डाल देती। जिंदगी मामूल के मुताबिक चलने लगी थी। अभी तक किसी को खबर न हुई थी कि मेरी और जिनजादी के मामले के मुतालिक, और मैं चाहती भी नहीं थी कि किसी को भी खबर हो। करते करते इस तरह 1 महीना गुजर गया। फिर एक रात की बात है कि मैं कपड़े सिलाई करने के बाद बाकी कपड़ों को मशीन पर रखे बाहर निकल गई। मेरे पीछे मेरा बेटा उस कमरे में गया। वो आज रात खेतों से देर से वापस आया था। मेरे कमरे से जाते ही उसने मशीन के करीब पड़ा दुपट्टा उठाया और उसे खुद पर ओढ़ कर सो गया। वो नहीं जानता था कि जिसका दुपट्टा उसने उठाया है वो किसी जिनजादी का है, न कि इंसान का। मैंने अपना काम करके वापस मशीन वाले कमरे का रुख न किया और अपनी चारपाई पर लेटकर सो गई। मैं बहुत थकी हुई थी, इसीलिए लेटते ही मेरी कब आंख लगी मुझे खबर भी ना हुई। मुझे इल्म नहीं था कि मेरा बेटा एक जिनजादी का दुपट्टा ओढ़ कर सोया है। अगले सुबह मामूल के मुताबिक मेरी आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता बनाने के बाद सबको नाश्ता करने के लिए कहने उन्हें बुलाने चली गई।
میری بیٹیاں اور شوہر ناشتہ کرنے لگے، جبکہ میرا بیٹا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے، تو شوہر نے کہا وہ تو آتے ہی تمہاری مشین والے کمرے میں گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا، شاید وہیں سو گیا ہو، جا کر دیکھو اور اٹھا لو تاکہ کھیتوں میں چلیں، آج بہت کام ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں تیزی سے مشین والے کمرے کی جانب بڑھی، مگر کمرہ خالی تھا۔ میرا بیٹا پورے کمرے میں کہیں نہیں تھا، پلنگ پر بھی کوئی نہیں تھا، جبکہ وہاں پر موجود جنزادی کا دوپٹہ دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ دوپٹہ میں نے مشین کے قریب رکھا تھا، پر یہ یہاں کیسے آیا؟ یہی سوچتی ہوئی میں اس دوپٹے کو واپس مشین کے پاس رکھتی باہر نکلی اور اپنے شوہر کو بتایا کہ ہمارا بیٹا گھر پر نہیں ہے۔ میرا شوہر پریشانی سے بولا کہ وہ اندر ہی ہوگا، باہر تو وہ نکلا ہی نہیں۔ میں نے کہا میں نے دیکھا ہے، کمرے میں نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا باقی کمروں میں دیکھو۔ اس کے کہنے پر میں نے باقی کمروں میں کیا پورے گھر میں اپنے بیٹے کو چھان مارا، مگر وہ ہوتا تو ملتا نا۔ میں نے پریشانی سے باہر کی جانب قدم بڑھائے اور اپنے شوہر کو بتایا کہ ہمارا بیٹا کہیں نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ بھی پریشان ہوا اور کہا کہ فکر مت کرو، میں باہر دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی چلتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اپنے بیٹیوں کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر اپنے شوہر کے ساتھ گھر سے باہر نکلی اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے لگی۔ میں اور میرا شوہر ہر آتے جاتے شخص سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اس کے دوستوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے، مگر کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر میں اور میرا شوہر کھیتوں کی طرف گئے، مگر سارے کے سارے کھیت چھان مارے، اس کے بعد بھی ہمارا بیٹا نہ ملا۔ اب تو میں پریشانی سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے تسلی دیتا پورے گاؤں میں ہمارے بیٹے کو تلاش کرنے میں لگا، مگر ہمارے بیٹے کو نہیں ملنا تھا اور وہ نہیں ملا۔ پریشانی اور فکر سے میرا اور میرے شوہر کا برا حال ہونے لگا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے پوچھیں کہ وہ کہاں ہے۔ جس سے بھی پوچھا تھا اس نے یہی بتایا تھا کہ آخری دفعہ اسے اس کے باپ کے ساتھ اپنے گھر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر اسے نہیں دیکھا۔ گھر میں تو ہم تلاش کر چکے تھے، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں اسے دوپٹے سے جڑا ہے وہ، میرے بیٹے کے گم ہونے کا راز، مگر مجھے پکا نہیں پتا تھا۔ ایک مفروضے کے بنا پر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن بیٹے کے گم ہونے کی پریشانی تھی۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے شوہر کو شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں کسی انسان یا عورت کے نہیں بلکہ ایک جنزادی کے کپڑے سلائی کرتی تھی، جو بدلے میں مجھے ڈبل پیسے دیتی تھی، اور یہ بھی کہ ہمارے بیٹے نے اس جنزادی کا دوپٹہ اوڑھا تھا، تبھی وہ غائب ہو گیا ہے۔ میری بات سن کر کچھ دیر تک تو میرا شوہر بے یقینی سے میرا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی ایک جنزادی کے کپڑے سلائی کرتی رہی ہے، لیکن جب اسے یقین آیا تو کہنے لگا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا میں نہیں چاہتی تھی کہ تم یا ہمارے بچے ڈر جائیں، اور ویسے بھی گاؤں میں سے کوئی بھی مجھے کپڑے سلائی کرنے کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ جنزادیوں کے ہی کپڑے سلائی کر لیتی ہوں، اور پھر ان سے ڈبل پیسے بھی تو مل رہے تھے۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے کہا کہ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اس جنزادی کے دوپٹے سے ہمارے بیٹے کے غائب ہونے کا کیا سوال ہے؟ میں نے کہا مجھے پورا یقین ہے کہ اس دوپٹے کی وجہ سے ہی ہمارا بیٹا غائب ہوا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر ایسا ہے بھی تو اب اپنے بیٹے کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ وہ نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ میں نے کہا کہ اس کا حل بھی ہمیں اس عامل بابا کے پاس سے ہی ملے گا، جس سے پہلے میں نے اپنی مشکل کا حل نکلوایا تھا۔ اب ہمیں اس بابا کے پاس جانا پڑے گا، وہی ہمیں اس مشکل سے نکالے گا اور بتائے گا کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے سر ہلایا اور پھر میں اپنے شوہر کے ہمراہ اس عامل بابا کے گاؤں روانہ ہو گئی، جہاں میں پہلے ہی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اور میرا شوہر اس عامل کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اس بار بھی اس کا پوتا ہمیں اس بابا کے پاس اس کے کمرے میں لے گیا، اور اس بار بھی کمرے کا ماحول وہی تھا جو پہلی بار تھا۔ بابا آگ میں مسلسل کچھ ڈالتا ہوا منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں اور میرا شوہر بابا کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اس دفعہ اس کے پوتے نے گھنٹی نہیں بجائی تھی، نہ ہی بابا کو ہماری طرف متوجہ کیا تھا۔ بابا کا پوتا باہر نکل کر جا چکا تھا۔ کچھ دیر تک ہم اس بابا کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے، مگر جب وہ مسلسل ہمیں نظر انداز کرتا مصروف رہا تو میرے شوہر نے اسے پکارا اور کہا بابا جی ہمیں آپ سے کچھ کام ہے۔ میرے شوہر کی آواز سن کر بابا کا ہاتھ اور منہ دونوں ہی رکے، اور اس نے اپنی آنکھیں کھول کر ہمیں دیکھا جو از حد سرخ ہو رہی تھی۔ بابا نے کہا بولو کیا کام ہے؟ میرے شوہر نے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کچھ جنزادیوں کے کپڑے سلائی کرتی ہے، اور اس کے اور ان جنزادیوں کے درمیان معاملہ آپ ہی کے توسط سے طے پایا تھا۔ وہ اپنے کپڑے دے جاتی اور یہ سلائی کر کے ان سے پیسے لے لیتی۔ اتنا کہہ کر میرا شوہر رک گیا، تو بابا نے پوچھا کہ ہاں جانتا ہوں، لیکن اب کیا مسئلہ ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ ان جنزادیوں کی وجہ سے میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے، جس کی عمر 19 سال ہے۔
میرا شوہر ایک بار پھر رک گیا تو میں نے اس کی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا کہ میں جنزادیوں کے کپڑے سلائی کرتی ہوں، لیکن کل غلطی سے میرا بیٹا جنزادی کا دوپٹہ اوڑھ کر سو گیا، اور جب ہم نے صبح دیکھا تو وہ گھر میں ہی کہیں نہیں تھا۔ ہم نے پریشان ہو کر اسے سارے گاؤں میں اور کھیتوں میں بہت ڈھونڈا، اس کے دوستوں اور سبھی جاننے والوں سے بھی پوچھا، مگر کسی کو اس کا علم ہی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا اس کے دوپٹے کی وجہ سے ہی غائب ہوا ہے، جو اس جنزادی کا تھا اور جسے میرا بیٹا اوڑھ کر سو گیا تھا۔ اس بابا نے کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کو روکا کیوں نہیں؟ وہ ایک جوان لڑکا ہے اور اس کا یوں کسی جنزادی کا دوپٹہ اوڑھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ جنزادیاں جوان لڑکوں کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں۔ بابا کی بات سن کر ہم دونوں ہی گھبرا گئے اور کہا کہ اب ہم اپنے بیٹے کو کیسے ڈھونڈیں؟ کوئی حل بتائیں کہ ہمارا بیٹا واپس آ جائے۔ بابا نے کہا کہ پہلے مجھے کچھ عمل کرنا پڑے گا، جس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ اس وقت ہے کدھر۔ بابا کی بات سن کر ہم نے سر ہلا دیا۔ بابا نے ہمیں کچھ سامان لانے اور کل آنے کا کہا۔ ہم سر ہلاتے وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ اگلے دن ہم بابا کا مطلوبہ سامان لے کر بابا کے پاس پہنچے، جس میں ہمارے بیٹے کی تصویر، کالی اور لال مرچیں، ایک مرغی، ایک تعویذ اور ایک لال رنگ کا دوپٹہ تھا۔ وہ ساری چیزیں بابا کے حوالے کرتے ہم بابا سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ بابا نے سرخ دوپٹے کو زمین پر پھیلایا اور ہمارے بیٹے کی تصویر کو اس کے اوپر رکھا، پھر ایک ایک کر کے کالی مرچیں اور لال مرچیں آگ میں ڈالنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہا تھا جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی پڑھتے رہنے کے بعد اس نے مٹی بھر کر خاک آگ میں ڈالی اور پھر مرغی کو ذبح کر کے اس کی گردن سے بہتا خون ہمارے بیٹے کی تصویر پر بہانے لگا، جس سے نہ صرف تصویر بلکہ دوپٹہ بھی خون سے تر ہونے لگا۔ میں اور میرا شوہر وہاں گھبراہٹ سے بابا کا ہر عمل دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد کچھ دیر تک وہ آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھتا رہا، پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد اپنی آنکھیں کھولی اور گہرا سانس بھر کر ہماری طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تمہارے بیٹے کو وہ جنزادیاں اپنی دنیا میں لے گئی ہیں۔ بابا کی بات سن کر ہم نے پریشانی سے بابا کو دیکھا اور پوچھا کہ اب کیا ہوگا؟ بابا نے کہا کہ جس جنزادی کا دوپٹہ اس نے اوڑھا تھا اس نے تمہارے بیٹے کے لمس کو محسوس کر لیا تھا اور وہ تمہارے بیٹے پر بری طرح سے عاشق ہو گئی تھی، تبھی وہ تمہارے بیٹے کو اپنی دنیا میں لے گئی ہیں جہاں جنزادیاں رہتی ہیں۔ میرے شوہر نے پوچھا کہ اب ہم اسے واپس کیسے لائیں گے؟ بابا نے کہا کہ اسے واپس لانے کے لیے تمہیں بھی جنزادیوں کی دنیا میں جانا ہوگا۔ میں نے سہم کر اپنے شوہر اور اس بابا کو دیکھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں کیا کرنا ہوگا۔ میرے شوہر کے سوال پر بابا نے کہا کہ میں تمہیں اس دنیا میں بھیج دیتا ہوں تاکہ تم اپنے بیٹے کو واپس لا سکو، لیکن تمہیں 1.5 دن کے اندر اندر واپس آنا ہوگا۔ اگر تم 1.5 دن کے اندر واپس نہیں آئے تو تم اور تمہارا بیٹا ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں پھنس جاؤ گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ اسے 1.5 دن میں واپس لے آئے گا۔ بابا نے کہا کہ جتنا آسان تم سمجھ رہے ہو اتنا آسان نہیں ہے یہ سب۔ تمہارا بیٹا بھی اس جنزادی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے، وہ وہاں سے کبھی واپس نہیں آنا چاہے گا۔ جب تک وہ اس دنیا میں ہے وہ اس جنزادی کے سحر میں گرفتار رہے گا، تو تمہیں اسے زبردستی واپس لانا ہوگا۔ جیسے ہی وہ اس دنیا میں واپس آئے گا اس کے سر سے اس جنزادی کا سحر اتر جائے گا اور وہ نارمل ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا جیسا آپ نے کہا۔ بابا نے کہا کہ یہ تعویذ اپنے بازو پر باندھ لو، اس سے مجھے تمہاری ہر حرکت کا علم ہوتا رہے گا۔ جب تک تم وہاں رہو گے میں یہاں عمل کرتا رہوں گا، اور جیسے ہی 1.5 دن ختم ہوگا میں واپس آنے کا دروازہ اس دنیا میں کھول دوں گا، لیکن یاد رکھنا وہ دروازہ صرف 2 منٹ کے لیے کھلے گا اور تمہیں ان 2 منٹوں میں ہی وہ دروازہ پار کرنا ہے۔ میرے شوہر نے اس سے وہ تعویذ لے کر اپنے بازو پر باندھ دیا۔ میں نے پوچھا کہ میرے شوہر کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ دروازہ کدھر ہے؟ تو بابا نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ دروازہ کدھر ہے۔ وہ دروازہ جنزادیوں کی ملکہ کے کمرے کے مشرق کی سمت میں موجود دیوار میں کھلے گا، تمہیں وہیں سے واپس آنا ہوگا۔ میرے شوہر نے پوچھا کہ اگر 1.5 دن سے پہلے میں اپنے بیٹے کو لے کر ملکہ کے کمرے میں پہنچ گیا تو؟ بابا نے کہا کہ اول تو ایسا مشکل ہے، لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو تم بس ایک دفعہ اپنے کان کی لو کو کھجا دینا، مجھے علم ہو جائے گا کہ تم وہاں پہنچ گئے ہو اور پھر میں دروازہ کھول دوں گا۔ اس کی بات سن کر میرے شوہر نے سر ہلا دیا۔ بابا نے میرے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم وہاں جانے کے لیے تیار ہو؟ تو میرے شوہر نے سر ہلا دیا۔ بابا نے اونچی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا ویسے ویسے سامنے پڑا سرخ خون سے تر دوپٹہ ہوا میں معلق ہوتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ دوپٹہ دیوار سے چپک گیا، پھر اس دوپٹے میں سوراخ سا بننے لگا۔ وہ چھوٹا سا سوراخ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ 2 بندے آسانی سے اس سوراخ میں سے گزر سکیں۔
بابا نے میرے شوہر سے کہا کہ جاؤ دروازہ کھل گیا ہے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، میں جلد ہی اپنے بیٹے کو لے کر واپس لوٹوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ سوراخ میں داخل ہو گیا۔ اس کے داخل ہوتے ہی وہ سوراخ آہستہ آہستہ غائب ہوتا بالکل ختم ہو گیا اور دوپٹہ بالکل پہلی حالت میں واپس آ گیا، جیسے اس میں کبھی سوراخ تھا ہی نہیں۔ لیکن وہ دوپٹہ نیچے نہیں گرا تھا بلکہ دیوار کے ساتھ ہی چپکا رہا تھا۔ بابا نے مجھ سے کہا کہ تم گھر جاؤ، یہاں تمہارے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں سر ہلاتی گھر کی طرف روانہ ہو گئی کہ میری بیٹیاں گھر میں اکیلی ہوں گی، ان کے لیے مجھے گھر جانا ہے۔ گھر پہنچی تو میری بیٹیاں اسکول سے آ چکی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے اپنے باپ اور بھائی کا پوچھا تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ وہ شہر گئے ہیں، کل تک آ جائیں گے، جس پر وہ بہل بھی گئی تھی۔ دوسری طرف میرے شوہر نے جیسے ہی دوپٹے میں بنے سوراخ میں قدم رکھے، سامنے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے بھی اندھیرا تھا۔ وہ گھبرا گیا مگر پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے ٹھنڈی سرد ہوائیں محسوس ہونے لگی۔ وہ کچھ دیر کپ کپاتا رہا اور پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ اب زمین پر قدم رکھ چکا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ایک جنگل میں کھڑا تھا۔ ہر طرف درخت ہی درخت اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ وہ تعجب سے یہاں وہاں دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ بابا کے مطابق اسے جنزادیوں کی دنیا میں ہونا چاہیے تھا مگر وہ تو جنگل میں آ گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ چلنے کے بعد اس کی نگاہ سامنے پڑی تو وہ چونکا۔ سامنے ہی عجیب و غریب حلیوں اور شکلوں والے وجود تھے جو شاید نہیں یقیناً جن زادے اور جن زادیاں تھیں۔ ان سب کے جسموں پر لمبے لمبے سے چوغے تھے جن کے اوپر بڑی بڑی ہڈی کی طرح کی ٹوپیاں تھیں جنہوں نے ان کے چہرے ڈھانپ رکھے تھے، جبکہ میرا شوہر شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ اگر وہ ان کے سامنے جاتا تو وہ اسے پہچان لیتے کہ وہ ایک جن زادہ نہیں، ایک انسان ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ کبھی وہاں سے لوٹ کر نہیں آتا۔ ابھی وہ ایک درخت کی اوٹ میں تھا تبھی اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ چھپتا چھپاتا آگے بڑھنے لگا جب اس کی نگاہ ایک طرف رکھے 3 لمبے لمبے چوغوں پر پڑی۔ میرے شوہر نے ان میں سے ایک چوغا پہنا اور پھر ٹوپی سر پر ڈال کر چہرہ چھپائے آگے بڑھنے لگا۔ آگے جنزادوں اور جنزادیوں کا ہجوم تھا جو اپنے اپنے کام میں مشغول تھے۔ وہ چہرہ جھکائے آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ اس محل کے بیچ میں آ گیا۔ وہ جس جگہ کو جنگل سمجھ رہا تھا وہ اس محل کے اندر تھا۔ وہاں بے شمار کمرے تھے اور وہ سب سے چھپتا چھپاتا ہر کمرے میں جا کر اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی 2 جنزادے بیٹھے گوشت کھا رہے تھے۔ اسے دیکھا تو اسے بھی کھانے کی دعوت دی۔ اگر میرا شوہر انکار کرتا تو ان کو شک ہو جاتا۔ تبھی وہ ان کے سامنے بیٹھ کر گوشت کھانے لگا۔ چوغے کی ٹوپی کی وجہ سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا جس سے وہ بچ گیا تھا۔ کچا گوشت کھا کر میرے شوہر کو کائیاں آنے لگی تھی لیکن وہ ضبط کرتا کھاتا گیا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ باہر آ کر وہ دوسرے کمرے میں گھستا الٹیاں کرنے لگا۔ یہاں کوئی نہیں تھا جو اسے دیکھتا۔ وہاں سے نکل کر میرا شوہر اوپر منزل کی طرف گیا۔ محل بہت بڑا تھا اور بیٹے کو ڈھونڈنا مشکل۔ اچانک اوپری منزل پر شور مچ گیا کہ انسانی بو آ رہی ہے، جس پر دوسرے جنزادوں نے یہ کہہ کر باقیوں کو خاموش کروایا کہ محل میں ایک جنزادی کا عاشق آیا ہے اور وہ انسان ہے، یہ اسی کی بو ہے۔ اس کی بات سن کر سب چپ ہو گئے۔ میرے شوہر کی بھی انسانی بو آئی ہوگی مگر سب نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ بو اس انسان کی ہے جسے ایک جنزادی لائی ہے۔ میرا شوہر اوپری منزل پر پہنچ چکا تھا اور باقی جنات سے ہی اسے علم ہوا تھا کہ سامنے والے کمرے میں ہی اس کا بیٹا ہے۔ وہ سیدھا سامنے والے کمرے میں گیا تو سامنے ہی ہمارا بیٹا تخت پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر جنزادوں جیسا ہی لباس تھا۔ اس نے اپنے باپ کو نہیں پہچانا اور اسے جنزاد سمجھ کر پوچھا کہ کیا لینے آئے ہو؟ میرے شوہر نے جلدی سے سر جھکاتے بہانہ بنایا کہ ملکہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ چونکہ میرے شوہر کو نہیں معلوم تھا کہ ملکہ کی رہائش کہاں ہے تبھی بہانہ گھڑا کہ اگر اس کا بیٹا ملکہ کے کمرے میں جاتا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا اور پھر وہ آسانی سے وہاں سے اپنی دنیا میں واپس آ جاتے۔ میرا شوہر دوپہر کے وقت وہاں گیا تھا اور اب شام ہو گئی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ چلو۔ میرا شوہر سر ہلاتا اس کے پیچھے ہوا اور میرا بیٹا آگے آگے چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ محل کے سب سے اوپر والے کمرے میں آ گئے تھے جو کہ ملکہ کا تھا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ محافظ جنزاد نے ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ 2 انسانوں کی بو آ رہی ہے۔ ہمارے بیٹے نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ٹھیک اسی وقت میرے شوہر نے میرے بیٹے کو اندر کھینچتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ میرے بیٹے نے حیرت اور غصے سے اپنے باپ کو دیکھا جو اپنی ٹوپی ہٹا کر اس کے سامنے تھا۔ ملکہ جو سو رہی تھی 2 انسانی بو پا کر جاگ گئی اور غصے سے میرے شوہر اور بیٹے کو دیکھنے لگی۔ میرے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے شوہر نے جلدی سے کان کھجایا تاکہ انسانی دنیا کا دروازہ کھل جائے۔ میرے شوہر نے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔
میرے بیٹے نے کہا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں اپنی محبت کے ساتھ رہوں گا۔ مشرق کی جانب موجود دیوار میں دروازہ کھل چکا تھا جو ان کے قریب ہی تھا، اور میرے شوہر نے یہی سوچا تھا کہ وہ آخری لمحے میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس دروازے میں داخل ہوگا تاکہ ان کے پیچھے کوئی نہ آ سکے۔ ملکہ نے دونوں کو دیکھتے گرج کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے اور تم ہماری دنیا میں کیسے آئے؟ میں نے کہا، میں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا۔ ملکہ نے میری بات سن کر کہکا لگاتے ہوئے کہنے لگی کہ تم اور تمہارا بیٹا یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، بلکہ تم دونوں اب یہاں ہمارے شہر میں قید رہو گے۔ اتنا کہہ کر اس نے اشارہ کیا تو دروازہ کھل گیا اور جنزات محافظ اندر داخل ہوئے۔ ملکہ نے ان کو حکم دیا کہ دونوں کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ ان کی جرت کیسے ہوئی ملکہ کے کمرے میں داخل ہونے کی؟ ملکہ کی بات سن کر محافظ جنزات میرے شوہر اور بیٹے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ بند ہونے میں 10 سیکنڈ رہتے تھے۔ ٹھیک اسی وقت میرے شوہر نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور مشرقی دیوار میں کھلے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور چھلانگ لگا کر اس میں داخل ہو گیا۔ جنزات اور ملکہ نے بھی اس کی طرف دوڑ لگائی تاکہ میرے شوہر اور بیٹے کو پکڑ سکیں، مگر ایسا نہ ہوا اور دروازہ بند ہو گیا۔ ملکہ اور محافظ جنزات کوٹتے رہ گئے، مگر وہ دروازہ پار کرنا اب ان کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ عامل بابا نے ان کا داخلہ انسانوں میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ میرا شوہر اور بیٹا اندھیرے سے سفر کرتے ہوئے ٹھیک اسی سرخ دوپٹے سے انسانی دنیا میں آن پہنچے جس سے میرا شوہر اس جناتی دنیا میں گیا تھا۔ میرے شوہر نے عامل کو دیکھ کر گہرا سانس بھرا۔ عامل بابا حیران تھا کہ وہ ایک ہی دن میں جناتی دنیا سے واپس لوٹ آیا تھا، اور وہ بھی اپنے بیٹے کو واپس اپنے ساتھ لے کر، ورنہ جنات اتنی آسانی سے کسی کو اپنے بس سے نکلنے نہیں دیتے۔ میرے شوہر کا دھیان بیٹے کی طرف گیا جو زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے عامل بابا سے کہا کہ یہ بے ہوش کیوں ہے اور ہوش میں کیوں نہیں آ رہا؟ عامل بابا نے کہا کہ یہ جنات کے شہر میں تھا اور ان کی دنیا سے اتنا وقت گزار کر واپس لوٹا ہے، تو شہر کو اترنے میں کچھ وقت لگے گا، جلد ہی ہوش میں آ جائے گا تو تم اسے اپنے ساتھ لے جانا۔ میرے شوہر نے عامل بابا کی بات سن کر سر ہلا دیا اور بیٹے کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا، مگر آدھی رات سے اگلا دن نکل آیا مگر بیٹے کو ہوش نہیں آیا۔ میرے شوہر نے پریشانی سے عامل بابا کو دیکھا جو کچھ پڑھ کر میرے بیٹے پر پھونک رہا تھا۔ وہ مسلسل کچھ پڑھتا اس پر پھونکنے لگا، جس سے کچھ ہی دیر کے بعد اس کے وجود میں ہلچل ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی، جیسے وہ اپنے باپ کو پہچان نہ رہا ہو۔ اس کے یوں دیکھنے پر میرا شوہر حیران اور پریشان تھا۔ اچانک وہ اچھل کر اٹھا اور کمرے میں چکر لگانے لگا۔ ہر کونے میں جا کر وہ کچھ سونگھنے کی کوشش کرتا اور پھر اچانک سے بھنگڑا ڈالنے لگتا۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر میرا شوہر مزید پریشان ہوا اور اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جو ہی میرے شوہر نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا وہ بھڑک کر میرے شوہر پر حملہ کرنے لگا۔ میرے شوہر نے مشکلوں سے خود کو اس کے حملے سے بچایا اور بابا جی سے پوچھا کہ یہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ بابا نے کہا کہ جنزادی کے شہر سے تو نکل گیا ہے لیکن اس کے لمس سے نہیں نکل سکا۔ میرے شوہر نے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ عامر بابا نے کہا کہ جب اس نے دوپٹہ اوڑھا تو وہ جنزادی اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی اور پھر اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا لمس اس کے جسم میں رہ گیا ہے۔ پہلے ہی اس کے شہر اور اس کی دنیا میں تھا، تبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ یہ جناتی دنیا سے اور اس کے شہر سے باہر آ چکا ہے تو اس جنزادی کا لمس اس کے دماغی توازن کو بگاڑ رہا ہے۔ میرے شوہر نے فکر مندی سے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں؟ عامل بابا نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹھیک بھی ہوگا اور پہلے جیسا بھی ہو جائے گا، لیکن اسے 1 ہفتے کے لیے میرے پاس یہاں رہنا ہوگا، تبھی میں اس کا علاج کر سکوں گا، اور یہی نہیں بلکہ کچھ خاص عمل بھی کرنے ہوں گے جس سے یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ بتا دیں کہ کیا کرنا ہے۔ عامر بابا نے کہا کہ سب سے پہلے تو وہ دوپٹہ مجھے لا کر دو جس کو اس نے اوڑھا تھا، اور اس کے بعد ہی میں عمل شروع کروں گا، اور تم اپنے گھر پر ایک عمل کرو گے۔ میں تمہیں وہ عمل لکھ کر دیتا ہوں، تم اسے اپنے گھر کے ہر کونے میں 100 بار پڑھو گے، اور پھر کچا گوشت لے جا کر کسی ویرانے میں پھینکو گے اور وہاں بھی 100 بار اس عمل کو پڑھو گے، اور ہاں، یہ عمل تم 1 ہفتے تک کرو گے جب تک تمہارا بیٹا میرے پاس ہے۔ عامر بابا کی بات سن کر میرے شوہر نے سر ہلا دیا اور بیٹے کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے مجھے سب کچھ بتایا اور پھر کہا کہ عامر بابا اس کو ٹھیک کر دے گا، اب مجھے وہ دوپٹہ لا کر دو جو اس نے اوڑھا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے وہ دوپٹہ لا کر دیا، جسے لے کر وہ پھر سے بابا کی طرف روانہ ہو گیا۔ شکر تھا کہ میں نے وہ دوپٹہ پھینکا نہیں تھا،
میرے شوہر نے وہاں پہنچ کر وہ دوپٹہ عامل بابا کے حوالے کیا۔ عامل بابا نے ہمارے بیٹے کو باندھ رکھا تھا۔ عامل بابا نے ایک پرچی میرے شوہر کو تھمائی اور کہا، یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا، اور ہاں، تمہارے گھر میں جن زادیوں کے جتنے بھی کپڑے ہیں سب کو دفن کر دو، ورنہ ان کا سایہ ہمیشہ تم لوگوں کے گھروں پر بنا رہے گا۔ میرا شوہر وہ کاغذ تام کر گھر آ گیا اور پہلی فرصت میں مجھ سے وہ کپڑے مانگے۔ میں نے اسے وہ کپڑے دیے تو اس نے کھیتوں کے قریب ویران اور بنجر جگہ پر وہ کپڑے دفن کر دیے۔ اپنی بیٹیوں کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ پھر اگلے روز میرے شوہر نے کچا گوشت خریدا اور گھر کے ہر کونے میں 100 بار وہ عمل پڑھا جو عامل بابا نے پڑھنے کے لیے دیا تھا۔ پورے گھر میں عمل پڑھنے میں 3 گھنٹے لگے تھے۔ پھر میرا شوہر گھر پر ہر عمل پڑھنے کے بعد گوشت لے کر کسی ویرانے میں چلا گیا۔ وہاں وہ گوشت پھینکا اور پھر 100 بار وہی عمل پڑھا۔ جو گھر پر پڑھا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک میرا شوہر وہ عمل کرتا رہا۔ 1 ہفتے تک کچا گوشت ویرانے میں پھینکتا رہا۔ اس بیچ میرے شوہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی گئی۔ کبھی گھر میں پان کے چھینٹے پڑتے تو کبھی خون کے، کبھی اسے برے برے خواب آتے تو کبھی اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی، جو یقیناً جن زادوں کی طرف سے ہی تھی۔ میرے شوہر نے ہار نہ مانی۔ اگر وہ ہار مان جاتا تو میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے پاگل رہ جاتا، جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد میں اور میرا شوہر اس عامل بابا کی طرف روانہ ہوئے۔ میرا بیٹا ہمیں دیکھ کر والہانہ انداز میں ہماری طرف لپکا، جس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ ہم اس سے کافی دیر پیار کرتے رہے۔ ہم نے عامل بابا کو کچھ نذرانہ دیتے ان کا شکریہ ادا کیا، جن کی وجہ سے ہمارا بیٹا ہمارے پاس واپس آ چکا تھا، ورنہ ہم نے تو امید ہی کھو دی تھی۔ ہمارے بیٹے کو جو کچھ ہوا کچھ بھی یاد نہیں تھا، نہ ہی ہم بتانا چاہتے تھے۔ ہم نے اس سے یہی کہا تھا کہ وہ اسے یہاں دم کروانے کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، کیونکہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ میرے بیٹے نے میری بات پر یقین بھی کر لیا تھا، جس پر ہم خوش تھے۔ عامل بابا نے مجھ سے کہا کہ آئندہ کبھی بھی جن زادیوں سے کسی بھی قسم کا معاملہ مت رکھنا، نہ ان کے کپڑے سلائی کرنا، ورنہ پھر سے نقصان اٹھاؤ گی۔ عامل کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا اور اپنے شوہر اور بیٹے کے ہمراہ گھر آ گئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔